لکھنؤ کی متحرک تنظیم شائقین ادب کا چوتھا پروگرام بھی کامیابیوں سے ہمکنار رہا۔ پہلا پروگرام غیر ترجیح ہوا، دوسرا کوہرام ردیف پر، تیسرا محترم احمد ابراہیم الوی پر۔ یہ پروگرام ایسا تھا کہ جس نے ایک تاریخ رقم کی۔ تقریباً 3 پروگراموں کو ایک پروگرام میں سمیٹ دیا گیا۔ 17 مقالے اس وقت پڑھے گئے اور 10 روز کے بعد ایک دوسرا پروگرام 11 اگست کو منعقد ہوا، جس کی صدارت خود محترم احمد ابراہیم الوی نے فرمائی۔ یہ پروگرام عالمی شہرت یافتہ شاعر کویت میں گزشتہ 25 برسوں سے مقیم، درس و تدریس میں منہمک محترم عامر قدوائی کی خدمات کے اعتراف میں جشن عامر قدوائی کے عنوان سے سینٹ روز پبلک اسکول میں ادیبوں اور شاعروں کے ہجوم میں ہوا۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ اب سن لیا جائے، جناب سلیم احمد صاحب کا مقالہ ہے، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نہیں بلکہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے بشکل نثر وہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ تالیوں سے استقبال۔ ڈاکٹر عامر قدوائی اردو زبان و ادب اور تہذیب کے ایک ایسے شاعر ہیں جن کی فنی ریاضتوں کی داد بڑے بڑے شناسوں نے دی ہے۔ آپ 29 جولائی 1952 کو اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی کے قصبے میں پیدا ہوئے، لیکن لکھنؤ میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی، اس لیے لکھنؤ آپ کی شخصیت اور فکر میں رچ بس گیا۔ آپ کے والد گرامی مولانا عبدالسلام قدوئی ندوی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ دینیات کے سرد تھے۔ انہوں نے تقریباً 1.5 درجن کتابیں تحریر کی، جن میں سے کئی کتابیں کالج اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں آج بھی شامل ہیں۔ وہ علم و ادب اور فلسفے کے سرچشمہ تھے اور شبلی کے تحقیقی مرکز دارالمصنفین کی نظامت کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں۔ اس علمی و ادبی خانوادے میں ڈاکٹر عامر قدوائی کی پرورش ہوئی اور یہاں سے نکل کر انہوں نے بین الاقوامی شناخت بنائی۔ شعر و ادب میں شہرت اور ناموری کے ساتھ ساتھ آپ پچھلے تقریباً 30 برسوں سے مستقل طور پر کویت میں مقیم ہیں اور وہاں پر تدریسی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں۔ عامر قدوائی اس حساس شاعر کا نام ہے جو کویت میں رہتے ضرور ہیں مگر دل لکھنؤ کی نشستوں، ادبی محفلوں اور ادبی اڈوں میں لگا رہتا ہے۔ وہ لکھنؤ کے لیے بے چین رہتے ہیں اور لکھنؤ والے ان کے لیے۔ یہی وجہ ہے جب بھی آپ کسی موقع پر لکھنؤ تشریف لاتے ہیں تو شہر بھر میں شعری محفلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ مختصر نشست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ وطن سے دور کویت میں بھی اپنی زبان کی شمع جلائے ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، لکھنوی تہذیب کی نمائندگی سے بھی وہ کبھی دستبردار نہیں ہوئے۔ تقریباً 15 برس قبل انجمن تہذیب اردو قائم کر کے اس کے بینر تلے عالی مشاعرے اور ادبی پروگراموں کا انعقاد کا سلسلہ آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عامر قدوائی اس ادبی شخصیت کا نام ہے جس کے شعری کارناموں کی گونج نہ صرف ملک میں بلکہ پوری اردو دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ آپ شہرت و نمود کی طرف نہیں بھاگتے، لیکن آپ کی شاعری نے آپ کی شہرت و مقبولیت اور ادبی حیثیت کو معتبر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کہنے کو تو آپ کویت میں مقیم ہیں مگر آپ کی نظر تمام دنیا کی سیاسی، سماجی اور مذہبی منظرنامے پر مضبوطی سے بنی رہتی ہے۔ خاص طور سے اپنے ملک کے پل پل کے حالات سے آپ باخبر رہتے ہیں۔ یہی وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے آپ کی شاعری میں حالات کی گونج زوردار انداز میں سنائی دیتی ہے۔ ان کی شاعری میں نہ صرف حالات حاضرہ کی عکس بندی ہوتی ہے بلکہ اس کے عواقب پر بھی ان کی باریک نظر ہوتی ہے۔ جیسے حالیہ انتخاب کے نتائج کے دن لائیو ٹی وی پر ایک اینکر کی بیہودہ گفتگو کو پوری دنیا نے دیکھا۔ اس پر انہیں تہذیب کی یاد دلاتے ہوئے وہ کہتے ہیں، بگلا بھیا ہار الیکشن اتنا ہے پگلائے، شبد نہیں کنٹرول میں ان کے زباں سے پھسلا جائے، بیچ بجریا گالی دے کر غصے کا اظہار، تھو تھو ہو گئی دنیا بھر میں مچا ہے ہاہاکار۔ پڑھا لکھا بیکار ہوا سب بھول گئے تہذیب، غنڈوں کی صحبت میں رہ کر دی بات عجیب، لاج نہ آئی بیٹی بہنا سبھی سنتے ہوں گے، بھیا بابا چاچا چاچی سب رشتے تم بھولے، اتنے اندھے مت ہو جاؤ کچھ بھی نظر نہ آئے، گنگا جمنی تہذیب کہیں اب بکھر نہ جائے۔ اس مختصر سی نظم میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کس خوبصورتی سے بغیر فرقہ بندی کے اثرات قبول کیے انہوں نے تہذیب کا حوالہ دے کر ملک میں پنپ رہی منافرت کو ہوا پر
منافرت کی ہوا پر بند باندھنے کی فنکارانہ کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر عامر قدوئی کے اب تک 2 شعری مجموعے منظر 1986 اور شور خاموشی 2019 میں زیر طبع ہو کر طباعت سے آراستہ ہو چکے ہیں، جو درجنوں دواوین پر بھاری ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا دل سے لکھا، اس لیے کمیت کے بجائے کیفیت کے رجحان ان کے یہاں زیادہ غالب ہیں۔ کہتے ہیں کہ کم لکھنے والا زیادہ لکھنے والے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ معیار کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے قاری کو ڈاکٹر عامر قدوئی کی مختصر کائنات سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ اس مختصر سرمایہ کے مطالعے سے ہی خود کو سرشار پاتا ہے۔ عامر قدوئی کے دل کی آواز میں عشق و محبت اور لب و رخسار کی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ مظلوموں کی آہ و بکا، سماج میں پھیلی بدعنوانی، سیاستدانوں کی بے حسی، ظالموں کے خلاف احتجاجی آواز پورے گھن گرج کے ساتھ سنائی دیتی ہے۔ ان کی پوری شاعری انہی موضوعات سے عبارت ہے۔ ایسی شاعری کے لیے شاعر کو شعری صلاحیت کے ساتھ ساتھ انجام سے بھی بے پرواہ اور بے خوف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ساری خوبی عامر قدوئی کی نظموں اور غزلوں میں موجود ہیں۔ وہ شعر کہتے ہیں بے خوف ہو کر، اور اس کے کیا نتائج ہوں گے اس کی پرواہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری کو ہم پیامی شاعری کے صف میں رکھ سکتے ہیں۔ کہیں کہیں ان کی شاعری میں خطیبانہ اسلوب غالب نظر آتا ہے، لیکن اثر انگیزی کی کیفیت سے ان کی شاعری مملو بھی نظر آتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ غزل کو نیم وحشی صنف سخن کہا جائے یا اردو شاعری کی آبرو، لیکن اس کے تنوع کی خوبی اور اس میں رنگا رنگی کیفیت نے شعراء کو ہر زمانے میں اپنی زلف گراگیر کا اسیر بنا رکھا ہے۔ اوزے کی مانند یہ ایسی تخلیق ہے جو شاعر کے اظہار و خیال کا وسیلہ بنتی ہے، اور صرف 5 یا 7 شعر کہہ کر اپنی بات کہنی ہوتی ہے، اس لیے جتنا آسان یہ صنف سخن معلوم ہوتی ہے اتنی ہے نہیں۔ ڈاکٹر عامر قدوئی کے مجموعوں میں جہاں غزلیں شامل ہیں وہیں نظمیں اور حمد و نعت بھی موجود ہیں۔ دراصل عامر قدوئی کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں، پہلا داخلی اور دوسرا خارجی۔ داخلی شاعری کا تعلق احساسات سے ہوتا ہے، جبکہ خارجی کا مشاہدات سے۔ عامر قدوئی جب اپنے تجربات اور احساسات کو شعر کے قالب میں ڈھالتے ہیں تو اس میں آفاقیت کا وصف پیدا ہو جاتا ہے، برعکس اس کے خارجی انداز میں کہی گئی غزلیں وقتی ہوتی ہیں۔ مگر عامر قدوئی کی یہ خوبی ہے کہ ان کی خارجی شاعری بھی دیر تک اپنا اثر باقی رکھتی ہے۔ آپ کی شاعری میں فکر و آگہی کے ساتھ ساتھ غنائیت بھی ہے، نغمگی اور کیف و سرور بھی ہے، اور اسی کیف و سرور میں درد بھی ہے اور تیر و نشتر بھی۔ یہی ان کی شاعری کا فن ہے۔ آپ کے شعری مجموعوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بڑی صاف گوئی اور بے باکی کے ساتھ اپنے افکار و خیالات اور تجربات و مشاہدات کو شعری پیکر میں عطا کیا ہے۔ دل کے رنج و غم اور دکھ و الم کا اظہار غزلوں کے علاوہ نظموں میں وہ جس طریقے سے کرتے ہیں وہ کم شاعروں کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دراصل آپ کا طبعی میلان نظم سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جوہر نظم نگاری کے میدان میں کھل کر سامنے آتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے شعری مجموعوں میں غزلوں کے مقابلے نظموں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ آپ کی نظموں میں لفظوں کا حسن اور جملوں کی چاشنی دیکھتے بنتی ہے۔ یوں تو غزلوں کی طرح نظم نگاروں کی بھی تعداد کم نہیں ہے، مگر جو خوبی عامر قدوئی کی نظموں میں ہے وہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی نظمیں آپ کے مجموعے کی جان ہوتی ہیں۔ ان کی شاعری میں مشاہدات کی ایک ایسی گہرائی ہے کہ قاری کو اس میں زندگی کے تجربات و عکس نظر آنے لگتا ہے۔ انسانی زندگی مستقل حرکت و عمل کا نام ہے، لیکن حرکت و عمل کے نام پر اگر تخریبی کارروائی شروع ہو جائے تو اس سے زندگی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی، بلکہ انسانی معاشرہ صدیوں پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس پس منظر میں ان کی یہ نظم سماعت فرمائیں اور مجھے اجازت دیں۔ پیش ہے ذرا ایک بار سوچو، انہیں پہچان لو تم جان لو یارو، یہ رنگا اور بلّا ہیں، محبت کے یہ دشمن ہیں، یہ نفرت کی علامت ہیں، تمہیں کیسے دکھاؤں نہیں ہرگز کبھی اپنا نہ جانو، یہی تو ہیں ہماری جان کے دشمن، یہی تہذیب کے دشمن، وطن کے بھی یہی دشمن، اپاہج مت بناؤ ذہن کو اپنے،
نحو تقلید میں اندھے ذرا ایک بار سوچو تو یہ آخر کس طرح پاگل بناتے ہیں، بہت شاطر ہیں یہ دونوں، ہمیں جذبات سے الو بناتے ہیں، یہ بس مسنت کے بھوکے ہیں، اسی خاطر یہ رامو اور مولا کو لڑاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جناب سلیم احمد صاحب، اور سلیم بھائی میں ذمہ داری آپ کو اور دے دوں، آپ نے طے کر رکھا تھا کہ زندگی میں لوگوں کے گوشے اور نمبر نہیں نکالیں گے، تو یہ مردہ پرستی کے دائرے سے نکلیے، ہاں نکلیے، اور یہ جو مقالے لکھے گئے ہیں یا جن لوگوں نے نہیں لکھے ہیں ان کو مجبور کر کے لکھوائیے، اگر نہ لکھیں تو محمد طفیل کی طرح ان کو پیسے دیجیے، اگر گھٹیا مقالے لکھیں تو مقالہ بھی چھین لیجیے، پیسے بھی لے لیجیے، لیکن اگر سلیقے کا مقالہ ہو تو 1000 سے 2000 روپے کسی کو دینا کوئی بہت بری بات نہیں ہے۔ عامر قدوائی صاحب کے ایک سلیقے کا نمبر نکال دیجیے، یہ اعلان ہو گیا، تالیاں بھی ہو جائیں، یہ سارے مقالے بجائے عامر بھائی کو دیے جائیں، جناب سلیم احمد صاحب کو دیے جائیں، اور اس کو بالکل ایڈیٹر کی نگاہ سے دیکھیں، جتنا اس میں تلچھٹ ہے وہ چھاڑ دیں، جو کام کی باتیں ہیں وہ چھاپ لیں، اور اس میں نوٹ لگا دیں کہ ادارے اس بات کا مجاز ہے کہ ہر چیز کو نہیں چھاپا جاتا ہے، جیسے احمد ابراہیم ادوی صاحب آگ میں تپا کے کندن بناتے تھے، اسی طرح ادوی نشیمن کو آپ کاٹ چھاڑ کے سلیقے سے سجا سوار کے چھاپیے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ جناب رفعت شہدہ صدیقی صاحب چائے کی چسکیاں میں لے چکے ہیں، کپ وہیں چھوڑ دیں، ایک کپ چائے ان کو اور پلائی جائے گی، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آج کل یہ مضمون بھی لکھنے لگے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، آج نظم پڑھیں گے آپ کے سامنے، تشریف لائیے۔ تعلیم سے جناب رضوان احمد فاروقی صاحب بہت شکریہ، اور حسب معمول بہت خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں، اور آج جس شخصیت کے اعزاز اکرام میں یہ محفل شائقین ادب والوں نے سجائی ہے، ان کا نام نامی اس میں گرامی ڈاکٹر عامر قدوائی صاحب، بہت ہی مشہور و ممتاز شاعر اور بہترین خلیق انسان، خوش قسمتی سے جناب رضوان احمد فاروقی صاحب نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور شائقین ادب کا بھی۔ تو آج کی یہ تقریب بہت شاندار اور خوشگوار ہے، بہت اچھے مقالے پیش کر رہے تھے آپ حضرات، اور ہر مقالہ جو ہے دل کی گہرائیوں سے لکھا ہوا تھا۔ میں مقالہ تو کوئی نہیں پیش کروں گا، صرف چند اشعار آپ کی عزت و احترام میں اور آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت اور خدمات کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور صدر جلسہ، صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بطور خاص ڈاکٹر عامر قدوائی صاحب، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر سنجے مشرا آپ سے توجہ چاہتا ہوں کہ وہ ایسا گوہر نایاب ہے شاعر قبیلے کا، وہ ایسا گوہر نایاب ہے شاعر قبیلے کا، عطا کرتا ہے جملوں کو نئے جو پیرہن شیدا، وہ ایسا گوہر نایاب ہے شاعر قبیلے کا، عطا کرتا ہے جملوں کو نئے جو پیرہن شیدا، کہ علم و فن کی دنیا کا وہ تابندہ ستارہ ہے، کہ علم و فن کی دنیا کا وہ تابندہ ستارہ ہے عامر نام اس کا جو کہ ہے فخر سخن شیدا، ہے عامر نام اس کا جو کہ ہے فخر سخن شیدا۔ اور یہ قطع بھی ملاحظہ فرما لیں کہ جہد عمل کے نور سے، جہد عمل کے نور سے جس نے راہوں کو زوبار کیا، جہد عمل کے نور سے جس نے راہوں کو زوبار کیا، شہر ادب کا وہ شہزادہ یارو عامر کی دعائی ہے۔ زبیر بھائی، جہد عمل کے نور سے جس نے راہوں کو زوبار کیا، شہر ادب کا وہ شہزادہ یارو عامر کی دعائی ہے، اور جس نے فروغ علم کی خاطر عزم جواں سے کام لیا، شعر و سخن کا وہ دل دادا یارو عامر کی دعائی ہے، شعر و سخن کا وہ دل دادا
यारो आमिर किदवाई है, जहद अमल के नूर से जिसने राहों को ज़ौबार किया, शहर अदब का वो शहज़ादा यारो आमिर किदवाई है। और ये एक तीसरा भी समात फरमान लिखता कि तालीम व तदरीस से आमिर आपका चेहरा है रोशन। तालीम व तदरीस से आमिर आपका चेहरा है रोशन। आप है DSP कुवैत में, आपका चर्चा है रोशन। तालीम व तदरीस से आमिर आपका चेहरा है रोशन। आप है DSP कुवैत में, आपका चर्चा है रोशन। आपके बाद अशार तो एक शहकार का दर्जा रखते हैं। आपके बाद अशार तो एक शहकार का दर्जा रखते हैं। आप तो हैं एक ऐसा सुखनवर जिनका शोहरा है रोशन। आप तो हैं एक ऐसा सुखनवर जिनका शोहरा है रोशन। तालीम व तदरीस से आमिर आपका चेहरा है रोशन। आप है DSP कुवैत में, आपका चेहरा है रोशन। आप है DSP कुवैत में, आपका चर्चा है रोशन। आपके बाद अशार तो एक शहकार का दर्जा रखते हैं। आप तो हैं एक ऐसा सुखनवर जिनका शोहरा है रोशन। बहुत शुक्रिया हज़रात गिरामी। मैं गज़ल के चंद शेर पेश किए देता हूँ मुलाज़ा फरमाने तहसील लफ्ज़ में कि उसके चेहरे पर तबस्सुम आंसुओं के बावजूद, उसके चेहरे पर तबस्सुम आंसुओं के बावजूद, एक किरण उम्मीद की तारीकियों के बावजूद, एक किरण उम्मीद की तारीकियों के बावजूद, और पुरसिशे अहवाल तक करने नहीं आया कोई। पुरसिशे अहवाल तक करने नहीं आया कोई। जख्म दिल रिश्ता रहा चारा घरों के बावजूद। जख्म दिल रिश्ता रहा चारा घरों के बावजूद। और सारी दुनिया एक मुट्ठी में सिमट आई मगर, देखिएगा वफा साहब, सारी दुनिया एक मुट्ठी में सिमट आई मगर दूरियां ही दूरियां हैं फासलों के कुर्बतों के बावजूद। सारी दुनिया एक मुट्ठी में सिमट आई मगर दूरियां ही दूरियां हैं कुर्बतों के बावजूद। और ये शेर भी बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब, शहर के एक बहुत जीनियस शख्सियत, कि हर तरफ पस्ता कदों की भीड़ आती है नजर। हर तरफ पस्ता कदों की भीड़ आती है नजर। इस नगर में इस कदर ऊंचे घरों के बावजूद। हर तरफ पस्ता कदों की भीड़ आती है नजर, इस नगर में इस कदर ऊंचे घरों के बावजूद। और जानता था वो कि क्या है मैकशों की जिंदगी। जानता था वो कि क्या है मैकशों की जिंदगी। आंसुओं को पी रहा था मैकदों के बावजूद। आंसुओं को पी रहा था मैकदों के बावजूद। और एक बड़े मैदान में था रहबरों का इज्तिमा। एक बड़े मैदान में था रहबरों का इज्तिमा। फिर भी बदनज़मी बहुत थी ज़ाब्तों के बावजूद। फिर भी बदनज़मी बहुत थी ज़ाब्तों के बावजूद। सलीम साहब बहुत अच्छा मकाला पेश किया आपने, और वो जो अंदाज है आपका घनगरज है उसकी तारीफ कर बहुत खूब। एक बड़े मैदान में था एक बड़े मैदान में था रहबरों का इज्तिमा। फिर भी बदनज़मी बहुत थी ज़ाब्तों के बावजूद। और बेसरो सामानियाँ हैं, बेसरो सामानियाँ हैं, बेसरो सामानियाँ बेदस्त पा अफराद हैं। बेसरो सामानियाँ बेदस्त पा अफराद हैं। ये जहाँ कश्मीर जैसी जन्नतों के बावजूद, ये जहाँ कश्मीर जैसी जन्नतों के बावजूद। और जाने किस मिट्टी का वो
शायदा बना था आदमी, जाने किस मिट्टी का वो शायदा बना था आदमी, मुस्कुरा कर जी रहा था मुश्किलों के बावजूद, मुस्कुरा कर जी रहा था मुश्किलों के बावजूद, उसके चेहरे पर तबस्सुम आंसुओं के बावजूद, एक किरण उम्मीद की तारीकियों के बावजूद। बहुत शुक्रिया। शहदा सिद्दीकी साहब सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर भारी भरकम नहीं है, बल्कि जहाँ उन्होंने आज का जो हमारा मौजू था उसका हक अदा किया, वहीं एक गज़ल सुनाई, और गज़ल भी इस कदर सुनाई कि इसमें 3 शायरों को पेट भर सकते थे। ये सारी खूबियाँ हमारे शहर में हैं कि अगर बैक वक्त कोई वबा चल जाए, बहुत से शायर चले जाएँ, तो रफ़त शहदा का दम बहुत गनीमत है, ये सब निपटा देंगे। अच्छा, जनाब नसीर अहमद नसीर साहब ने मुझे गोश गुजार कराया कि अब मोहतरम आदिल किदवाई साहब का जश्न है, तो ये सिर्फ हार फूल तक महदूद नहीं है, मकाले भी पढ़े जाएंगे, गुफ्तगू भी होगी, तारीफ़ भी होगी, किसी हद तक तनकीद भी होगी, इसलिए कि तनकीद अगर न हो, जहाँ तनकीद के निश्तर लगे उसकी निगारिश पर इनायत बस वहीं से अज़मत फ़नकार होती है। लोग तनकीद से डर जाते हैं, लेकिन तनकीद फ़नकार के वजूद को महकाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।